نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حضرات گرامی، بزرگ اور دوستو، 24/7 ڈیجیٹل براڈ کاسٹنگ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آج انہوں نے میری توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ عالمی سطح پر آج جس طرح سے اسلامی شعار کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس سے ہماری ملت اسلامیہ غفلت کا جس طرح شکار ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہمارے علماء، ائمہ کرام اور مفتیان اعظام کے سر بھی پہنچتی ہے۔ لازمی ہے کہ یہ جمعہ ایک ایسا عظیم الشان دن ہے کہ جس دن میں پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، کائنات کی نئے رنگیاں یہاں کے تمام شعبوں کی تخلیق، چرند و پرند، انسان، جانور، حیوان، بحر و بر، غرب کے پوری کائنات کی تخلیق اس جمعہ کو ہوئی، اور اسی لیے اس جمعہ کی ایک بڑی اہمیت پائی جاتی ہے۔ عالم اسلام کے نزدیک جمعہ کا دن ایک محترم شان دن ہے جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اسے عید کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اور اصل مقصد جمعہ کا یہ ہے کہ ہم ہفتے میں ایک روز جمع ہو کر اپنے دکھ درد، اپنے مصائب، اپنی ضروریات، اپنی تمام ہوائی ضروریات کا ایک دوسرے سے تبادلہ کر سکیں اور ایک دوسرے کی جانکاری لے سکیں کہ ہماری امت کہاں اور کس جگہ بدحالی کا شکار ہے اور کسے کیا ضرورت لاحق ہے۔ اس کے لیے یہ جمعہ کا دن ایک اجتماعی دن مانا گیا، اور اس اجتماعی موقع پر جب لوگ مساجد میں جمع ہو کر کچھ چاہتے ہیں کہ دین سیکھ سکیں، دین سے ہمیں رغبت حاصل ہو سکے، عالم اسلامی کی خبریں ہمیں مل سکیں، اس کے لیے ہمارے ائمہ کرام اپنی ذمہ داریوں کو اگر محسوس کریں اور اس میں اپنے خطبے میں خاص طور پہ آج ان احوال کو پیش کریں یا ان مسائل کو سامنے لائیں کہ جن مسائل سے امت ناواقف ہے، اور امت کے اندر بہت ساری ایسی بگاڑ اور بہت ساری ایسی خرابیاں، بہت سارے دین سے بے دوری جو پائی جا رہی ہے، اس کا ازالہ ہو سکے اور اس کو وہ سمجھ سکیں کہ صحیح معنوں میں ہمیں کس طور پہ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اتحاد اور اتفاق کا درس دیا جائے، اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیا جائے لوگوں کو، ساتھ ہی ساتھ اسلام کا ایک مقصد لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ اسلام امن کا پیغامبر ہے، اسلام امن لے کر آیا ہے جو پوری انسانیت کے لیے امن کو پیش کرتا ہے اور پوری انسانیت کو ایک اپنے خالق سے جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں کہیں خون خرابہ نہیں، اسلام میں کہیں تفرقہ نہیں، اسلام میں کہیں عناد اور دشمنی نہیں، اسلام میں کسی کوئی برتری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اسلام میں مساوات کا درس دیا گیا ہے، بھائی چارگی کا درس دیا گیا ہے، اخوت اور محبت کا درس دیا گیا ہے۔ اس چیز کو ایک عام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس چیز کو
علماء کرام اور ائمہ اعظام جب مسجد میں کم از کم ہفتے میں ایک دن لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو آج جو یہ منافرت کی فضا پائی جا رہی ہے، آج جو ہمارے دوسرے حضرات اور آج وہ عناصر جو ہم پہ پھپتیاں کس رہے ہیں یا اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کا ازالہ ہو سکتا ہے اور ان کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا امن کا پیغامبر ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر پوری انسانیت کے لیے ایک رحمت بن کر آیا ہے، اور اس رحمت کو ہمیں عام کرنا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے علماء کرام اور مفتیان اعظام اور ساتھ ہی ساتھ مساجد کے ائمہ کرام، مساجد کے ائمہ کرام کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے مقتدی حضرات ان کو اپنا مقتدی مان کر ان کی باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اور ان کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، وہ اپنے مسائل کے تعلق سے اس طرف رجوع ہوتے ہیں، اور اس امام کی وجہ، امام ہونے کی وجہ سے، مقتدی ہونے کی وجہ سے ان کی باتیں ان کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ لہذا یہ اگر ائمہ کرام اپنی ضرورت سمجھیں اور اسلام کو کے درس کو پھیلانے کی ہر جمعہ کو کوشش کریں